السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، جنہوں نے یارم کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں، میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ ناراضگی دکھاتی ہوئی بولی تو یارم گہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میرا بچہ ناراض ہو گیا اور اس کے چہرے کو اپنی شدتوں سے مہکا رہا تھا، اور اگر میں بات کرنے پر مجبور کر دوں تو اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے بولا، میں پھر بھی نہیں بولوں گی، میں پکا ناراض ہوں آپ سے، کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کب تک ناراض رہو گی؟ اس نے ایک شدت سے بھرپور بوسہ دیا، جب تک آپ پاکستان جانے کے لیے نہیں مان جاتی۔ وہ فوراً بولی تھی۔ یارم نے آئی برو چکائے، اس کی ہمت کو سراہا، کیسے بھی اسے منانا چاہتی تھی۔ مطلب اس دفعہ لمبا ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ مطلب میں کچھ بھی کروں تم بات نہیں کرو گی؟ کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے شرارت سے بولا تھا، جبکہ وہ پھر چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ یارم نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے لبوں پر اس طرح سے اپنی گرفت جمائی تھی کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ دوری بنانے لگی تھی، لیکن یارم اس کا ہاتھ تھامتا اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے لبوں کے بعد اس کی گردن کو اپنے جارحانہ شدتوں میں لے چکا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسے قابو کرتا جیسے اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اس کے لبوں کے بوسے بکھرنے لگے تھے۔ اس کے بوسوں کی تعداد گننا آسان نہ تھا، جبکہ روح بری طرح سے اس کے باہوں میں کس مسا رہی تھی۔ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، لیکن وہ یارم کاظمی ہی کیا جو اپنی شدتیں روح کے لیے کم ہونے دے۔ اس کا ہاتھ شدت سے چومتا، اپنے ہاتھ میں قید کرتا، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ گردن سے اس کی بیوٹی بون تک آیا تھا۔ اوف یارم، کتنا ظالم ہے آپ! اپنی بیوٹی بون پر اس کے دانتوں کی چبھن پر بے حال ہوتے وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم سہ چکی ہو پچھلے 5 سالوں میں۔ تمہیں اب شکایت کرنے کا حق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے اچانک بولا تو روح کو احساس ہوا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے ظلم سے یاد کروا چکی تھی۔ ہاں، کچھ پرانی بھولی بسری یادیں اب بھی کبھی کبھی یارم کے ظالم ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اسے یاد آتا تھا کہ وہ ایک ظالم ترین انسان کی محبت ہے۔ یارم پلیز مان جائے نا۔ وہ اچانک اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی، پلیز روح، منا لو مجھے۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا، کیسے مناؤں؟ وہ اچانک سے بولی، تمہیں پتہ ہے میں زیادہ مشکل ٹاسک نہیں ہوں، تمہاری باتیں مان جاتا ہوں، اچھا بچہ ہوں نا، بالکل اپنے چوزے ریام کی طرح۔ نہیں، آپ ریام کی طرح نہیں ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ میرے بیٹے سے مقابلے بازیاں نہ کیا کریں، اور باقی آپ بس یہ بتائیں کہ میں مناؤں آپ کو؟ وہ اس کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی انگلی کو وہاں حرکت دے رہی تھی۔ یارم نے اس کی گستاخی پر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جب اچانک وہ اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھتے اس کی گردن کو اپنی نازک انگلیوں سے چھوتے ہوئے اس کی گردن کی مدھم ہوتی ہڈی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ اس کی گستاخی یارم کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ اس کی کمر پر اس کی گرفت اتنی سخت ہوئی تھی کہ روح ہلکا سے تڑپی تھی، وہ جیسے اسے خود میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے روح کو اپنے اوپر لٹایا تھا، جبکہ اپنی دھڑکنوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے یارم کی بے قراریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی بیوی اسے کافی اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ اس کی معصوم سی بیوی اسے منانے کے ہنر جان گئی تھی، لیکن وہ ماننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تب ہی تو ایک جھٹکے میں اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اپنی شدتیں اپنے انداز میں اس پر نچھاور کرنے لگا، جبکہ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ بہک چکا ہے، پوری طرح اپنا قابو کھو چکا ہے۔ یارم، میں نے آپ کو منا لیا ہے نا؟ اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر بے قراری سے بکھرتے محسوس کر کے روح نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے سوال کیا تھا، سوری میرا بچہ، اس معاملے میں تم مجھے نہیں منا پاؤ گی؟ وہ بے چینی سے اپنا آپ اس پر نچھاور کرتا اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کرنے کی وجہ بنا تھا، جبکہ اس کے گلے میں اپنی نازک باہیں ڈالتے ہوئے وہ اپنے پورے بدن پر اس کے لبوں کی گستاخیاں محسوس کرتی اس کے سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں یارم کاظمی، ابھی پورے 15 دن پڑے ہیں شادی کو، میں 15 دن میں آپ کی ضد توڑ کر رہوں گی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنی ضدی ہو۔ اپنی تمام تر شدتیں اس پر نچھاور کرتا وہ بے حال کر گیا اسے، اور وہ ان 15 دنوں میں روح کی ضد کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنی ضد میں اسے منانے کے لیے وہ اس کی ہر بات مانے گی، وہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے قریب رہے گی، وہ اسے دور جانے کے بہانے نہیں کرے گی، اس کی شدتوں سے اپنا دامن نہیں بچائے گی، وہ اس کے قریب رہے گی، اس کے دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب، اور یارم کاظمی آنے والے ہر لمحے میں اس کی روح میں اتر کر شدت اور جنون کی ایک نئی تاریخ رقم کر دے گا۔
اس کی آنکھ کھلی تو روح اس کے سینے میں اس طرح سے چھپی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی ہو. اس کے لیے تو اس کا چھوٹا سا بچہ ہی تھی وہ. کچھ دن یہ کام مزید کرنا تھا، پھر اس کا ارادہ لمبی چھٹی لے کر روح، ریام اور شونق کو کہیں گھمانے لے کر جانا تھا. لیکن اس سے پہلے روح کے سر سے پاکستان کا بھوت اتارنا ضروری تھا، جو کافی مشکل کام تھا. اس نے روح کی دونوں بہنوں کے لیے بہت اچھے رشتے تلاشے تھے. تانیہ کی شادی تو ریام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن ماریا کے ہونے والے شوہر پر گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے اس وقت بات صرف نکاح تک ہی رہی تھی. اور اب نکاح کے 3 سال بعد وہ شادی کے لیے تیار ہوئے تھے. ماریا کا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا. یارم نے خود بہت اچھا لڑکا ڈھونڈ کر اس کا نکاح کروایا تھا. اچھا تھا کہ شادی بھی اسی وقت ہو جاتی تو کم سے کم روح پر شادی پر جانے کا بھوت تو سوار نہ ہوتا. اب وہ پچھتا رہا تھا. اسے روح سے تعظیم بیگم کی بات ہی نہیں کروانی چاہیے تھی. اپنے گھر میں کسی طرح کی بھی فضول بحث یا لڑائی سے بچنے کے لیے اس نے تعظیم بیگم کا نمبر روح کے فون تک آنے ہی نہیں دیا تھا. وہ اسے ہی فون کرتی تھی اور یارم خود ہی ان کی بات روح سے کروا دیتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ تعظیم بیگم کی نیت پر شک تھا اسے، لیکن وہ اسے فضول میں آگے پیچھے محلے کی اور اپنی بیٹیوں کی زندگی کے بارے میں بتا کر اس کا دماغ خراب کرتی تھی. اور یارم کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ وہ فضول لوگوں کے بارے میں سوچ کر اپنے دماغ کو سٹریس دے. اس لیے وہ زیادہ تر اپنی موجودگی میں بات کرواتا تھا، لیکن یہ کال اس کی موجودگی میں نہیں ہوئی تھی. کچھ دن پہلے ان کی کال آئی تو وہ فون روح کو دے کر اپنے سیکرٹ روم میں چلا گیا تھا، اور یہی غلطی اس سے ہوئی تھی. اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو فوراً اس شادی پر آنے سے انکار کرتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، روح کو بھی مطمئن کر لیتا. لیکن اب تو وہ کسی بھی طرح شادی پر جانا چاہتی تھی. وہ کسی بھی طرح اسے انکار نہیں کر پا رہا تھا. کل رات اس نے بس مذاق میں روح کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے منائے، لیکن روح تو سیریس ہی ہو گئی تھی اس چیز کو لے کر. وہ کیسے بھی یارم کو منا لینا چاہتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسے منانے کے لیے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی ہے. ویسے تو اس کی الٹی سیدھی حرکتیں اسے کافی کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا اس کا انکار اسے بعد میں بہت غصہ دلائے گا، اور ممکن تھا کہ وہ ناراض بھی ہو جاتی. لیکن وہ اسے ہرگز پاکستان لے کر جانا نہیں چاہتا تھا. وہ روح کو کھوتے رہ گیا تھا. اس نے واپس وہاں کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا. روح کو اس کی یہ بات فضول لگی تھی، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا. وہ ڈر گیا تھا. روح موت کے اتنے قریب چلی گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی ان راہوں پر جہاں اسے وہ واپس نہیں لا سکتا تھا. وہ روح کو ہر درد سے، ہر تکلیف سے بچا سکتا تھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں تھا. اور یارم نے اپنی روح کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو پھر وہ کیسے اسے واپس انہی گلیوں میں، انہی راہوں میں لے جاتا؟ وہ نہیں لے کر جا سکتا تھا اسے وہاں، کبھی بھی نہیں. اس نے روح کو انکار کرنا تھا. اللہ اللہ، میں لیٹ ہو گئی. یارم آپ جاگ رہے ہیں؟ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کب سے اذانیں ہو رہی ہیں؟ اذانوں کی آواز کان میں پڑتے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ سامنے گھڑی کی طرف گئی جہاں پر وقت نکلتے جا رہا تھا. نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا. میں ابھی جاگا ہوں. وہ اٹھتے ہوئے بولا. اچھا ہوا جاگ گئے. آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھیں. روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. جمعہ ہے نا، جمعہ پڑھوں گا نا. وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا. ارے ایسے کیسے اٹھیں آپ؟ پر کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ آلسی ترین انسان ہیں آپ. روز فجر میں جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے جو فجر کی نماز ادا کرتے. وہ اسے زبردستی کھینچ کر بیڈ سے نکال رہی تھی. باقی ساری پڑھتا ہوں روح بیبی، ٹائم ٹو ٹائم. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. اور روح جانتی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ حضر اور شارف بھی اس کے ساتھ باقی 4 وقت کی نماز پڑھتے تھے. باقی ساری پڑھتے ہیں تو فجر کی کیوں نہیں پڑھتے؟ فجر کی بھی پڑھیں یار، اس وقت نیند سوار ہوتی ہے. اور اللہ اور میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑھو. ویسے بھی تم 5 وقت کی نمازی ہو. میری سفارش؟ کوئی سفارش نہیں کروں گی میں آپ کی. اٹھیں اور اپنے حصے کی نماز سے پڑھیں. وہ اسے زبردستی اٹھانے میں کامیاب ہوئی تھی. جب ریام بھی اپنے بیڈ سے اٹھا، دونوں بازو اوپر اٹھا چکا تھا، یعنی اسے بھی نماز پڑھنی تھی. ماشاء اللہ، دیکھیں میرا بیٹا، میرے بچے نے بھی نماز پڑھنی ہے. میں اسے وضو کرواتی ہوں. اور یارم کا بازو چھوڑ کر اپنے باہوں میں اٹھا چکی تھی اسے، جبکہ یارم مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. روح ابھی تو اس پر نماز فرض نہیں ہے. تم جلد بازی نہیں دکھا رہی؟ ارے نہیں یارم، میں اس کو صرف ایک لفظ یاد کروا رہی ہوں. اچانک سے جب اس کے 7 سال کا ہونے پر اسے بتانا شروع کروں گی نا تو اسے مشکل لگے گا. اور بے شک ہمارا مذہب مشکل نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں.
یہاں پر دین کو جاننے والا اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکالنے لگتا ہے، حالانکہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ اس نے کس کو بخشنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کون سمجھے، یہاں ہر کوئی خود کو صحیح ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ریام کو لے کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ یارم ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں کو سوچنے لگا۔ وہ جو کام کرتا تھا اسے لے کر اکثر اسے خوف خدا دکھایا جاتا تھا۔ کبھی کوئی اسے خدا کے خوف سے ڈراتا تو کوئی اس کی بخشش نہ ہونے کی گارنٹی دیتا تھا، حالانکہ یہ خدا کے معاملے تھے۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ لڑ رہا ہے، یہاں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کی اپنی ذات میں کتنی خرابی ہے۔ سامنے والے کی ذات میں دکھتا ایک نقص اسے اپنے آپ میں خدا بنا دیتا ہے۔ وہ فیصلے پر اتر آتا ہے کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں، حالانکہ یہ اللہ کے کام ہے۔ اسے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کون بخشا جائے گا اور کون سزا کا حقدار ہوگا۔ بے شک وہ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو بھی اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزمائے گا، لیکن یہ زمینی خدا تو زمین پر خدا بننے اس آسمان والے کے فیصلے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ریام کی چوچو سن رہا تھا، ہر چیز میں اس کے 10 طرح کے سوال، اور روح کتنے تحمل سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتی تھی۔ اسے پتہ نہیں کتنے سوال کرنے تھے، لیکن اتنا پتہ تھا کہ وہ جلدی فارغ نہیں ہونے والی، کیونکہ ریام کے پاس ہر چیز کا سوال تھا جس کا جواب روح نے دینا تھا۔ وہ روح کو بتا رہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بہت ساری چاکلیٹس مانگے گا۔ وہ کل رات اس کے لیے چاکلیٹ لانا بھول گیا تھا، اور روح نے کل فون کر کے اسے بتایا تھا کہ اس کی چاکلیٹیں ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دو تین دفعہ روح کو کہہ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے ذہن سے چاکلیٹیں لانا نکل گیا تھا، اور اب جو چیز اس سے اس کا باپ نہیں دے سکا تھا وہ نماز میں اللہ سے مانگنے والا تھا۔ آج پکا لے کر آؤں گا۔ وہ کپڑے اٹھا کر دوسرے کمرے میں وضو کی نیت سے جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے آگے یارم کی جائے نماز بچھائی تھی، اور پھر اپنے سے تھوڑے فاصلے پر ریام کی چھوٹی سی جائے نماز بچھانے کے بعد اپنی بچھائی۔ اللہ اکبر! ریام فوراً اس جائے نماز پر چڑھتا اپنے کانوں کی طرف ہاتھ لے جانے لگا تو روح کو اس پہ بے ساختہ پیار آیا تھا۔ وہ کتنی اچھے سے چیزیں پک کر رہا تھا۔ صبر صبر ماما کی جان، بابا کو تو آنے دو، وہ امامت کروائیں گے، پھر وہ جیسے جیسے نماز پڑھیں گے ہم سیم ٹو سیم ویسے پڑھیں گے، اوکے اوکے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے انگوٹھے دکھاتا یارم کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ جب وہ سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ گندے بچے، اتنا لیٹ وضو کیا؟ ریام تو کب کا کر چکا ہے۔ ماما، ریام اچھا بچہ ہے نا؟ ریام فوراً روح کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بالکل، ریام تو بہت اچھا بچہ ہے، میرا ریام بیسٹ ہے بابا۔ گندے بچے! وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بڑے پیار سے بول رہی تھی۔ وہ بہت اچھے سے ان کی نقل کر رہا تھا۔ اسے آدھی سورۃ الفاتحہ آتی تھی، سو جتنی نماز وہ لوگ پڑھ رہے تھے اس میں وہ بار بار جو آتا تھا وہی پڑھ رہا تھا، اور پھر یارم رکوع اور سجود کے لیے جھکتا اور روح کو سیم ٹو سیم ویسے ہی جھکتے دیکھ اس کے پیچھے پیچھے وہی سب کرتا۔ چلو یہ ریام، اب دعا مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے ریام کو ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے کے لیے کہا تو اس نے فوراً ہی اپنے ننھے سے ہاتھ روح کی طرح دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ جی، ریام کو چاکلیٹ دو، بابا نہیں لائے، گندے بابا! وہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ بڑے مسمانہ انداز میں یارم کی شکایت کر گیا۔ سوری چوزے! وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نو سوری، آپ مجھے اللہ جی دے دیں گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ چل آ جا، اتنی صبح صبح چاکلیٹیں تو نہیں مل سکتی، لیکن تیرا دودھ بنا کے دیتا ہوں تجھے۔ وہ جائے نماز زمین سے اٹھا کر فولڈ کرتے ہوئے ریام کی جائے نماز بھی وہاں سے اٹھا کر اپنے باہوں میں قید کر چکا تھا۔ سفید رنگ کا سیم ٹو سیم کرتا شلوار پہنے اور چھوٹا یارم لگ رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی پرانی تصویریں تھیں، وہ بالکل اس کی کاپی تھا۔ میرے اللہ جی، مجھے چاکلیٹ دیں گے؟ وہ اس کے کندھے پہ سار رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے کل سے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی۔ وہ کتنا دیوانہ تھا چاکلیٹس کا، کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسے بھول گیا تھا اپنے بچے کی اتنی اہم چیز لانا؟ ایک یہی تو چیز تھی جس پر ڈاکٹر بھی اسے منع نہیں کرتا تھا، دوائی کے بعد بھی وہ اسے چاکلیٹ کھلا سکتے تھے، اور وہ ہنس کر اس برانڈ کی چاکلیٹ لاتا تھا جو اس کے بچے کے لیے کسی طرح کی نقصان دہ نہ ہو، لیکن وہ بھول گیا تھا اور اس کے بچے کو چاکلیٹ چاہیے تھی۔ ایک تو بات کی گارنٹی تھی کہ وہ آئندہ کبھی زندگی میں اس کے لیے چاکلیٹ لانا نہیں بھولنے والا تھا۔ یہ رہی ریام کی دودھ والی بوتل، یہ رہا دودھ والا پتیلا، یہ رہا پانی، لیکن دودھ کدھر ہے؟ یارم نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ملک پاؤڈر کا ڈبہ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ ختم! وہ دونوں ہاتھ ہوا میں الٹے سیدھے کرتے ہوئے بڑے کیوٹ انداز میں بولا۔ یارم نے مسکرا کر اسے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ ختم ہو گیا، نیو والا اوپر ہے، چل میرے چوزے نکال۔ وہ اسے کندھے پہ بٹھائے بولا۔ میں کوئی نوکر ہوں؟
وہ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بولا، نہیں تو شہزادہ ہے میرا، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چل نکال اپنا دودو۔ وہ اچانک اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اس کے گردن پر اپنی داڑھی رگڑتا دوبارہ سے اسے اوپری والی الماری کے قریب کر گیا تھا، جبکہ وہ الماری کے اندر سے دودھ کا ڈبہ نکالتے ہوئے کچھ اور بھی نکال رہا تھا۔ بابا چاکلیٹ! وہ حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے اپنے ہاتھ میں بڑا پیکٹ اسے دکھا رہا تھا، جبکہ حیران تو یارم خود بھی ہو گیا تھا۔ اللہ جی نے رکھی نا، اب کی دفعہ ریام کی ایکسائٹمنٹ پہلے سے زیادہ تھی، جبکہ وہ اسے نیچے اتارتے ہوئے حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود پیکٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے اس پر ڈیٹ چیک کی۔ وہ ریام کے لیے جس برانڈ کی چاکلیٹ لاتا تھا، اس برانڈ کی چیزیں صرف 28 دن تک ہی چلتی تھی، اور اس چاکلیٹ کی ڈیٹ کے حساب سے ابھی پورے 14 دن باقی تھے، یعنی ریام اسے کھا سکتا تھا۔ واؤ، میرے اللہ جی نے میری دعا سن لی، میرے لیے چاکلیٹ رکھی، دو مما کو دکھاؤں۔ وہ اچانک اس کی باہوں میں کود کر شیلف سے اتر کر نیچے آتا، اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتا، مما مما کرتا باہر بھاگ گیا تھا، جبکہ یارم نے حیرت سے الماری کی طرف دیکھا تھا اور پھر اوپر آسمان کی طرف۔ اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا، وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا مسکرایا تھا۔ وہ کیسے نہ سنتا اپنے بندے کی اتنی پیاری دعا تو مانگی تھی اس نے، آپ نے تو سنی ہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا چوزا آپ کا بھی فیورٹ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں لازمی اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا۔ میرے بیٹے کی دعا سننے کے لیے تھینک یو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا دودھ بنا کر فارغ ہوتا اوپر کی طرف روم میں آیا تھا۔ اب میں روز نماز پڑھوں گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ریام کا آخری جملہ سنائی دیا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا، روح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یارم، یہ چاکلیٹ کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی ہے اس کو۔ اب اتنے پیارے انداز میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو وہ کیسے نہ دیتے۔ اب تو ریام روز نماز پڑھے گا اور میرے لیے بھی اللہ جی سے چاکلیٹ مانگے گا۔ یہ تو اللہ جی کا فیورٹ بندہ ہے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ روح بیبی، اسے اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ لو، اسے غائبی مدد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریام نے اتنے دل سے اپنے اللہ سے پہلی دفعہ کچھ مانگا تھا تو وہ کیسے نہیں دیتا۔ شاید تم ہی نے کوئی ایکسٹرا چاکلیٹ اٹھا کر اوپر رکھ دی ہو جو بعد میں تمہارے ذہن میں نہ رہی ہو۔ یوں حیران مت ہو روح، یہ پہلے بھی مل سکتی تھی اور کچھ دن بعد بھی، لیکن اسے آج ہی ملنا تھا کیونکہ ریام نے آج ہی دعا مانگی تھی اور ریام کے پاس آج ہی چاکلیٹ نہیں تھی۔ میں آج ہی چاکلیٹ لانا بھول گیا اور ریام نے اللہ سے مانگ لی۔ وہ پرسکون تھا، جبکہ روح اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چومتی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اب ساری نماز پڑھوں گا میرا بچہ، ہاں اب روز نماز پڑھنا، اور پھر آپ اللہ سے جو دعا مانگو گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ کتنا بے نیاز تھا وہ رب جو صرف نماز کا تھا، بے شمار رحمتوں سے، بے حساب خوشیوں سے۔ وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوتے ہوئے باہر آئی تو یارم تیار ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچھا یارم، آپ نے بتایا نہیں کہ ہم شاپنگ پر کب جائیں گے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ماریا آپی کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی خرید لیتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کیا دینا چاہیے شادی کے تحفے میں؟ میں ان کے لیے ہنی مون کا ایک اچھا سا پیکیج ارینج کروا دوں گا، اور کوئی بھی ہیوی ڈریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے بعد میں پہنے نہیں جائیں گے۔ فضول میں پہلے خوش کر دیتی ہو اور ڈریسز لے کر بعد میں ایک نظارہ نہیں کرواتی۔ تم مجھے اس ڈریس میں ایسا کرنا کہ کل میں جلدی فارغ ہو جاؤں گا تو دونوں شاپنگ پر چلیں گے۔ تمہارے لیے کچھ اچھے سے ڈریسز خریدنے ہیں اپنے بیٹے کے علاوہ، اور کسی چیز کا ہوش سے تمہیں رہتا ہی نہیں ہے۔ یارم، میں شادی کے لیے شاپنگ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کون سی شادی میں بھی ہم کسی شادی پر نہیں جا رہے ہیں، میں تمہاری شاپنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ہر وقت اپنے بیٹے پر دھیان رہتا ہے تمہارا، اس کے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اپنے یارم کے لیے پچھلے 6 مہینے سے صرف 4 شرٹس خریدی ہیں تم نے۔ اپنے بیٹے کو نئے فیشن کرواتی ہو، شوہر پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ یارم، بات کو گھمائے مت، میں شادی کی بات کر رہی ہوں، آپ کے لیے کل ڈریس لے کر آئی ہوں میں ریام کے ساتھ میچنگ، جو آپ مہندی پر پہنیں گے۔ وہ کسی طرح ہاتھ اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ یارم، اس کا دھیان کہیں اور لگا ہی نہیں پا رہا تھا۔ کون سی شادی بیبی، میں نے کہا نا ہم کسی شادی پر نہیں جا رہے ہیں، وہ پیار سے بولا۔ یارم پلیز، ہائے، بلکہ میں منتیں کیوں کر رہی ہوں، میں مناؤں گی نا آپ کو شادی پر چلنے کے لیے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بے فکر انداز میں بولی تھی۔ اسے یقین تھا وہ منا لے گی، وہ منتیں کر ہی کیوں رہی تھی۔ بیکار محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ماننے والا، وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ میری محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ روح اپنے یارم سے کچھ بھی منوا سکتی ہے، وہ مزے سے کہتے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر پیار سے اس کے منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ روح میرا بچہ، میری نیت صبح صبح خراب کر رہی ہو تمہارا باڈی گارڈ بھی گہری نیند سو رہا ہے، بچا نہیں پائے گا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے نوالا لیتے اس کا ہاتھ چوم گیا۔ بچنا کون چاہتا ہے؟ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتی ہوئی بولی۔
तो सीधी सीधी बताओ ना, मेरी बाहों में आने के लिए बहाने तलाश कर रही हो। वो उसे थाम कर अपने करीब करता उसके चेहरे पर बोसा देने लगा। तो सीधी सीधी बताओ, बता रही हूँ, आपकी बाहों में रह कर आपको पाकिस्तान ले जाने के लिए मनाने के बहाने ढूंढ रही हूँ। छोड़ो यार, फजूल बातें मत करो। जब तक तुम्हारा बॉडीगार्ड जागता है तब तक अपनी और मेरी बात करो। वो अचानक से उठता अपनी नीयत पूरी तरह बदल गया। यार नहीं, पहले आप मान तो जाइए। वो घबरा कर उसकी गर्दन में मुँह दबाए बोली, हिम्मत है तो बोलो। वो अचानक उसके लबों पर झुकते हुए उसकी बोलती बंद करता उसे उठाकर गेस्ट रूम में ले आया था। यारम, ये चीटिंग है। उसे बेड पर लटाते वो अपनी शर्ट के बटन खोलता उस पर साया फगन होने लगा। मैंने कौन सी चीटिंग की? तुम खुद मेरे पास आई हो। अब मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं कि तुम खुद आकर मेरी बाहों में समाओ, मुझे प्यार से नाश्ता करवाओ और मैं तुमसे मुँह फेर लूँ। कौन काफरान बाहों में आने से इनकार करेगा? वो उस पर झुकते हुए उसकी गर्दन पर अपनी जानलेवा शिद्दतें बखेरता उसके दीवार नमा दुपट्टे को बीच से हटा गया था। वो मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि आप रोमांटिक मूड ऑन हो जाए, इसलिए कर रही थी ताकि आप मुझे पाकिस्तान ले जाने के लिए मान जाए। लो जी, तुम्हारा तो प्लान फेल हो गया बेबी। नेक्स्ट टाइम इसे अच्छी प्लानिंग करना और तरीका कोई और ढूंढना, क्योंकि इस तरीके से मैं पाकिस्तान जाने के लिए क्या ही मानूंगा, उल्टा तुम्हारी जान हल्कान करूँगा। वो उसके कंधे से शर्ट सरकाते हुए अपने दांत गाड़ता उसकी सांसों को कैद कर लिया। मान जाए ना यार। वो अपने नाजुक लबों पर उसके लबों का लम्स महसूस करती हुई बोली, कुछ अच्छा सा करो डार्लिंग। मिनटों से आप तुम्हारा यारम नहीं मानने वाला। थोड़ी अदाएँ दिखाओ, कोई दिल बड़ाना अंदाज अपनाओ, कोई कातिलाना तरीका अपनाओ। ये क्या बात बात पर मिनटों पर उतर आती हो? अपने हुस्न का जादू चलाओ। ये मिनटें, ये तरले, ये तरीके पुराने हो गए हैं। वो उसके लबों को बेबाकी से चूमते इस तरह साफ अल्फाज में बता गया था कि वो इस तरह नहीं मानने वाला। और यारम जानता था उसकी रूह किस हद तक जा सकती है। मतलब क्या चाहते हैं आप? मैं भी आपकी तरह बेशरम बन जाऊँ? वो उसकी शर्ट गर्दन से थामे हुए उसके सामने करते हुए पूछने लगी। तो यारम ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। कम अज़ कम इतनी बेशर्मी तो दिखाओ कि तुम्हारा यारम तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। तो उसके लबों पर झुकते हुए बोला, आप इन सब चीज़ों के बगैर नहीं मान सकते ना? नहीं यार, मुझे तो तुम इसी तरीके से मना सकते हो, लेकिन अगर तुम कोई और तरीका ट्राई करना चाहो तो तुम कोई और तरीका निकाल लो मनाने का। मैं तो बस मानना चाहता हूँ, तुम्हें मनाना आना चाहिए। उसकी गुस्ताहियाँ बढ़ रही थी। उसके नाजुक वजूद को छूते हुए वो उसकी सांसों की खुशबू में बहकने लगा था। अच्छा ठीक है, बताएं क्या करूँ? वो जैसे हार मान गई थी। जो भी करना चाहो बस तुम मुझे मना लो। और हाँ, मिनटों और तरलों से मैं नहीं मानने वाला, बाकी तुम समझदार हो। वो उसके चेहरे पर झुका अपनी बेताब शिद्दतें उस पर निछावर करता हुआ गहरी सोच में डाल गया था, जबकि उसके जज्बात उसकी बहकती आंच पर बाहों में बेहाल होती अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। यारम की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। अजीब दीवानगी उस पर छा चुकी थी। वो जुनूनी अंदाज में उसकी धड़कनें दहकाता उस पर अपने लम्स बखेरने लगा। जबकि थोड़ी ही देर में उसे होश हुआ जबकि थोड़ी ही देर में वो उसे भी होश व हवास से बेगाना करता अपनी बाहों में इस तरह से कैद कर चुका था कि वो कुछ समझने के काबिल ही ना रही। उसकी आंख रोयाम की आवाज़ से खुली थी। वो अपने शोरों को किसी बात पर डांट रहा था। उसने गौर से सुनना चाहा था। उसके बेटे को उस वक्त क्यों इतना गुस्सा चढ़ा था, जबकि वो उस गुस्से में अपने बेटे की क्यूट सी सूरत भी देखना चाहता था। वो गुस्से में बेतहाशा क्यूट लगता था। दूध पियो, नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे? तुम तो मुझसे भी छोटे हो, बड़े ही नहीं होते। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। यारम लम्हे में समझ गया था कि वो शोनो को ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश में है। वो मुस्कुराते हुए उसकी मीठी मीठी बातें सुनना अपना मोबाइल उठाकर देखने लगा। हिजर की 3 कॉल्स थीं, जबकि एक कॉल शारफ और लैला की भी थी। वैसे आज ऑफिस में कोई ख़ास काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे फ़ोन कर रहे थे तो यकीनन कोई वजह रही होगी। आज उसका इरादा रोयाम के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने का था, लेकिन फिर शाम जल्दी आने का सोचते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो गया। बाहर आया तो रोयाम अब तक शोनो के साथ लगा हुआ था। वो उसके करीब आता, एक झटके से उसे उठाकर अपने कंधे पर डालता, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था, जबकि वो पता नहीं उसे क्या क्या कह रहा था। बाबा छोड़ो, शोनो को दूध पिलाना है। वो दूध नहीं पीता तो बड़ा कैसे होगा मेरी तरह? रोयाम उसे कह रहा था, जबकि वो उसने यूं ही उठाए नीचे लाता अपना जारहाना प्यारा
پیار اس پر جتا رہا تھا۔ جب کہ کچن میں کام کرتی روح کو ان دونوں کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر تو آنا ہی تھا، آج یارم کو منانے کے لیے اس نے اسپیشل تیاری کی تھی۔ ریحام کو تیار کرنے کے بعد وہ اسے شونوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا کر بڑے مزے سے یارم کی فیوریٹ ڈریس پہننے کے بعد اپنے بال بھی کھلے چھوڑ چکی تھی۔ چہرے پر یارم کی رات بھر کی قربت کے حسین رنگ چھائے ہوئے تھے جو یارم کی نیت خراب کرنے کے لیے کافی تھے، اور یارم کی نیت خراب کرنے کے بعد اپنی بات منوانا بے حد آسان تھا۔ اس نے کہا وہ منتو ترلو سے نہیں ماننے والا، مطلب کہ روح کو اس کے لیے اپنی نازک جان مشکل میں ڈالنی تھی، لیکن پاکستان جانے کے لیے تو اسے ہر قیمت پر منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو یارم نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ریڈ کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ اچانک ہی گرمی کا احساس حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ میری ماما بیوٹیفل۔ ریحام جلدی سے اس کی باہوں سے اترتا روح کے پاس آتا اس کے دونوں گالوں کو چوم چکا تھا، جبکہ اس سے پیار لیتے ہوئے اس نے یارم کی طرف دیکھا۔ ریحام شونوں کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھتا باہر بھاگ گیا تھا۔ وہ دودھ پینے کے بجائے باہر کھیلنے چلا گیا تھا۔ یہ تو ریحام کے حکم کی ادولی تھی جو وہ اسے ہرگز برداشت نہیں تھی۔ وہ تو اسے بڑا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہ روح ہی تھی جو شونوں کے خوراک کا خاص خیال رکھتی تھی، ورنہ اس کا بیٹا جتنے بڑے دل کا مالک تھا اس نے جلد ہی شونوں کو کھلا پلا کر فٹ بال بنا دینا تھا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد یارم روح کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ روح یار یہ غلط ہے۔ وہ اس کے حسین لباس کو دیکھتا، یا اس کے کھلے بالوں کی آبشار کو دیکھتا، یا اس کی نازک بل کھاتی کمر کو دیکھتا، یا پھر اس کے حسین سراپے میں کھو کر خود کو بے بس کر کے اس کے حوالے کر دیتا۔ ارے یارم میں نے کیا کیا؟ میں تو چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں اپنے شوہر کو منانے کی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا پلیز مجھے منا لو۔ تو میں مناؤں گی، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر بولی۔ مر جاؤ گی میرے ہاتھوں تم۔ ہائے یارم بیبی، ہم تو 5 سال پہلے ہی آپ کے ڈمپلز پر مر مٹے ہیں، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ اچھا کام پہ جا رہے ہیں؟ شام کو جلدی آئیے گا، میں ریڈ ساڑی پہنوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے بولی۔ روح، اس نے بے بسی سے پکارا تھا۔ میرے یارم۔ وہ پیار سے اس کے شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتی اس کے چہرے کے بالکل قریب آئی۔ تم سچ میں میرے ہاتھوں مر جاؤ گی اب میرا بچہ؟ تو مار ڈالے، میں مرنے کو تیار ہوں، وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولی، اور اپنی محبت کا نشان چھوڑتے فوراً پیچھے ہٹی۔ اف، یہ شرم بھی تو آڑے آ رہی تھی، ورنہ اب تک یارم مان چکا ہوتا۔ میں کام پر جا رہا ہوں، وہ اپنا آپ چراتے ہوئے تیزی سے بولا۔ جتنا مرضی بھاگ لے یارم، پاکستان تو جانے کے لیے منا کر رہوں گی۔ وہ دروازے کے پاس آتی اس کے جھکنے پر فوراً اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ تمہاری کوششیں سچ میں قابل دید ہیں میرا بچہ۔ اس کے گال چومتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ روح اب اسے مزید منانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ ڈیول یہ ازمیر کا پارٹنر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ازمیر کی ساری دولت ریحام کی موت کے ساتھ ضبط ہو جائے گی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ ازمیر کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، تو ایسے میں کہ اپنے خلاف سارے ثبوت مٹا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ سے اسے پکڑ لیا۔ یارم اندر داخل ہوا تو ایک آدمی سامنے کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ حیام ٹھیک ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ 2 دن سے حیام عصمہ کے ساتھ اس کے گھر پر رہ رہی تھی۔ فی الحال ٹھیک ہے، لیکن خوراک اپنی ٹھیک سے نہیں لے رہی، کبھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تو کبھی باپ کو۔ لالا نے بس اتنا کہا تھا کہ جب ڈیول اس آدمی کے سامنے آ رکا، میرے بلیڈز دے کر جاؤ اور کمرے سے نکل جانا۔ وہ لالا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ڈیول وہ میں شارف اور ہیزر ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر نہیں آئے، صفائی کون کرے گا؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اوکے میں ہی، آف کورس، وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ ڈیول میں کیا سوچ رہی تھی، گولی سے مار دو، ہم اتنا بھی ہینڈسم بندہ نہیں ہے کہ اس پر اتنا وقت برباد کیا جائے۔ لالا نے مشورہ دیا۔ اور میں اپنے بلیڈز کو زنگ لگوا لوں؟ اسے بالکل اسی کے انداز میں پوچھا تو لالا نے دانت دکھائے تھے۔ نہیں تو میں نے ایسا تھوڑی